قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ صف کی آیت نمبر 12 سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کر رہے ہیں، اور مضمون ہمارا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو بہت خوبصورت مضمون ہے، اس میں بات تفصیل سے کر چکا ہوں پچھلے لیکچر میں۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ اگر تم یہ بزنس کرو گے تو ایک تو تمہیں عذاب علیم سے نجات مل جائے گی، اور کیا کچھ ملے گا اس کا ذکر آیت نمبر 12 میں ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ سعید احمد صاحب ہیں، محمد اکرم صاحب ہیں۔ جی اکرم صاحب شروع کریں جی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا کہ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ جی جناب۔ یغفر لکم، اس کا آغاز ہی اخف سے ہو رہا ہے۔ جی یغفر جو ہے یہ فعل مضارع اخف ہو کر آیا، مجزوم ہو کر آیا ہے، تو اس سے پہلے کوئی چیز محذوف ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی محذوف ہے چیز، تو یا تو ہم شرط کو محذوف مان لیں کہ ان تؤمنوا باللہ ورسولہ وتجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم یغفر لکم ذنوبکم، یہ جواب شرط کے ساتھ جواب شرط کر لیں۔ یا آپ کو پتہ ہے کہ جو امر نہیں وغیرہ کا جواب ہوتا ہے اس میں جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ مجزوم ہو کر آتا ہے، اخف ہو کر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے گرامر والے جو ہیں جواب الطلب کے طور پہ لیتے ہیں، یعنی طلب کے جواب میں یہ مجزوم ہے۔ یغفر لکم فعل اور فاعل اور مفعول۔ یغفر میں جو ہے ہوا کی ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے اور وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، بالکل وہ اسم اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یغفر وہ بخش دے گا، غفرہ یغفر لکم تمہارے لیے۔ اچھا یہاں پر یہ پوائنٹ سمجھ لیجئے گا کہ غفرہ یغفر جو ہے غفرانن، اس کا مفعول جو ہے وداؤٹ پریپوزیشن آتا ہے، اور یہ لکم جو ہے نا یہ متعلق ہوتا ہے غفرہ یغفر کے، اور اصل میں ہوتا ہے کہ وہ بخش دے گا، کیا بخش دے گا؟ گناہوں کو تمہارے لیے، یعنی یغفر ذنوبکم لکم۔ اسلوب چلتا یہ ہے کہ ذنوب انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، یغفر لکم وہ بخش دے گا تمہارے لیے، کس کو؟ تمہارے گناہوں کو۔ اور یہ بخش دے کا بھی ترجمہ ہم کرتے ہیں، اصل میں غفرہ یغفر غفران کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ دینا، کسی چیز کو کسی چیز سے ڈھانپ دینا، تو وہ ڈھانپ دے گا تمہارے گناہوں کو، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ لیکن اردو میں پھر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں یغفر لکم وہ بخش دے گا تمہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو بہرحال ہم متعلق ہی کریں گے لکم کو یغفر فعل کے، اور ذنوبکم یہاں پر تو مفعول بھی آ گیا نا خود بخود، یہاں تو مفعول بھی ماشاءاللہ آ گیا، تو اصل مفعول بھی جو ہے وہ ذنوبکم ہوتا ہے، لکم جو ہے متعلق ہوتا ہے، تو یغفر لکم ذنوبکم وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو۔ یہ فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ ہو گیا، معطوف، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آگے واو عاطفہ آ رہا ہے تو ہم ساتھ ہی جوڑ رہے ہیں۔ اور کیا کرے گا جی؟ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ وَيُدْخِلْكُمْ یہاں تک رہیں، وَيُدْخِلْكُمْ یدخل علامت مضارع یا پیش والی باب فعل، ادخل یدخل ادخالا داخل کرنا، یدخل فعل فاعل وہ داخل کرے گا، کم مفعول بھی ضمیر منصوب متصل، وہ تمہیں داخل کرے گا۔ کہاں داخل کرے گا؟ جہاں پر فزیکلی داخل ہوا جا سکے وہاں پر فی نہیں لگتا، جہاں پر فزیکلی داخل ہو سکتے ہیں وہاں پر فی نہیں لگے گا، جہاں پر فزیکلی داخل نہ ہوا جا سکے وہاں پر فی لگے گا۔ جنت میں فزیکلی داخل ہوا جا سکے گا اس لیے فی نہیں لگا ہوا، فی نہیں لگا ہوا۔ دلوں میں فزیکلی کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، فی لگے گا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، کہ فزیکلی تو نہیں داخل ہونا نا کہ ایمان جو ہے وہ جا رہا تھا اور آپ کے دل میں داخل ہو گیا۔ اور دونوں مفہوموں کا کمبینیشن، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، بندوں میں فزیکلی داخل ہونا، شمار ہونے کے معنی میں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہاں پر فی نہیں کہا گیا۔ فزیکلی جہاں پر داخل ہوا جا سکے فی کے بغیر،
جہاں پر فزیکلی ممکن نہیں ہے وہاں پر فی لگے گا. تو یدخلکم وہ داخل کرے گا جناتن. تو یہاں پر جناتن کس اعرابی حالت میں ہے؟ منصوب. ماشاءاللہ مجرور نہیں ہے. جناتن نکرہ آ رہا ہے, ایسے باغات میں داخل کرے گا. اس کی صفت آ رہی ہے. ماشاءاللہ آگے اس کی صفت آ رہی ہے تجری من تحتها الانہار. جرا یجری, جیم را یا مادہ, باب ضربہ یضربو بہنا دوڑنا کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو تجری واحد مؤنث غائب کا صیغہ, واحد مؤنث غائب کا انہارو کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس کا فاعل آگے اسم ظاہر کے طور پہ الانہار آ رہا ہے. تجری الانہارو, نہریں بہ رہی ہیں. الانہار یہ جمع ہے النہر کی, نہریں یہ فاعل ہو گیا, غیر عاقل کی جمع ہے تو اس لیے صیغہ واحد مؤنث کا لگا ہے. کلیئر ہو گیا نا. تجری الانہارو من تحتہا, من تحتہا کو مقدم کر دیا گیا, من حرف جر, تحتہا ظرف مضاف الیہ, اور ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ نہیں اس کی جنات. ہاں جی, ہا کی ضمیر جنات کی طرف جا رہی ہے, وہ بھی غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر لگی ہے. من تحتہا ان کے نیچے سے. اب ان کے نیچے سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ان کے دامن میں, ایسے باغات کہ جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں گی. تو یہ جناتن موصوف نکرہ موصوفہ اور صفت بن رہی ہے تجری من تحتہا الانہار, جملہ فعلیہ, لہٰذا محلن منصوب ہوگا کیونکہ جناتن جو ہے وہ منصوب ہے. کلیئر ہو گیا. اور تجری من تحتہا الانہاروں میں آیت ضمیر جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہا کی ضمیر ہے جو جناتن کی طرف جا رہی ہے. پورا کنیکٹ ہو رہا ہے. تو اور داخل کرے گا تمہیں ایسے باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں گی. ومساکن طیبۃ, ومساکن طیبۃ, واو پھر عاطفہ, واو عاطف. مساکن, مساکن کس کی جمع ہے؟ مسکن کی. مسکن کی جمع. مساکن غیر منصرف ہے, سنگل زبر آ رہی ہے اس لیے اس پہ. مساکن غیر منصرف ہے. کون سا صیغہ ہے غیر منصرف کا بتا سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اگر آپ نے پارٹ 2 دیکھا ہوا ہے لسان القرآن کا تو آپ کو جواب آنا چاہیے. یہ غیر منصرف ہے اور یہ صیغہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے. جمع کی جمع. صیغہ منتہی الجموع جو ہے نا وہ غیر منصرف ہوتا ہے. صحیح صاحب, صیغہ منتہی الجموع 3 طرح کے صیغے ہیں. پہلے 2 حروف زبر والے, تیسرا الف, اس کے بعد 1 حرف شد والا غیر منصرف. جمع کی بات کر رہا ہوں. 2 حروف زبر, تیسرا حرف الف, اس کے بعد 1 حرف شد والا. دابہ, دابہ, وما من دابۃ فی الارض. دابہ کی جمع دواب, قرآن میں استعمال ہوا ہے غیر منصرف. دوسرا صیغہ پہلے 2 حروف زبر والے, تیسرا الف, سیم, بعد میں 2 حروف, پہلا حرف زیر کے ساتھ. مسجد کی جمع مساجد, مساجد غیر منصرف. مسن کی جمع مساکن, مذہب کی جمع مذاہب, منظر کی جمع مناظر, مدرسہ کی جمع مدارس. اور تیسرا منتہی الجموع کا صیغہ 2 حروف زبر والے پہلے, تیسرا الف. یہ تو تینوں میں کامن ہو گیا نا. اس کے بعد آگے 3 حروف لیکن درمیان والا حرف ساکن. مصباح جمع مصابیح, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, با حرف جر ہے, مصابیح. تو مساکنہ یہاں پر یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ کیونکہ غیر منصرف ہے تو غیر منصرف کی مجرور اور منصوب عام ایک ہی ہوگی نا. تو یہ مجرور ہے یا منصوب ہے؟ یہ منصوب ہے. تو اس کا عطف کس پہ کریں گے؟ جنات. جنات پہ. ماشاءاللہ. داخل کرے گا ایسے باغات میں اور ایسے مساکن میں, اور مساکن کی صفت آگے آ رہی ہے طیبۃ. طیبۃ سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ منصوب ہے, غیر عاقل کی جمع مکسر. اور ورنہ اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتے ہیں جی جناتن تو مجرور ہے تو مساکن منصوب کیوں ہے؟ اسٹوڈنٹ اس طرح بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا بعض اوقات. تو یہ دیکھیں باتیں وہی ہیں کہ اگر آپ نے کورس اچھی طرح کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی جی انشاءاللہ تعالیٰ. تو مساکن طیبۃ موصوف صفت مل کر یہ معطوف ہو گیا, اور جناتن جو ہے وہ معطوف علیہ. کلیئر ہو گیا نا. اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ پھر یدخل کے لیے مفعول بھی بن جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. یعنی وہ داخل کرے گا تمہیں ایسے باغات میں جن کی دامن میں نہریں بہتی ہوں گی, اور ایسے
گھروں میں, ایسے پاکیزہ گھروں میں, اور وہ پاکیزہ گھر کہاں پر ہوں گے؟ فی جنات عدن. ان کا ظرف, ان کا مقام کیا ہے؟ فی حرف جر, جنات. اب تنوین کے بغیر آ رہا ہے تو مضاف بن رہا ہے. عدن جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. عدن کے معنی ہمیشگی, ہمیشگی کے باغات میں, ہمیشگی کے باغات میں. اب یہ فی جنات عدن کو ہم کیا بنائیں گے؟ دیکھیں ہم نے مساکن کی ایک صفت طیبتن کو بنایا نا, نکرہ کے بعد نکرہ صفت آ رہا ہے, اور نکرہ کے بعد جار مجرور بھی صفت بن کے آئے. مساکن وہ ایک تو پاکیزہ ہوں گے اور دوسرے وہ ہمیشگی کے باغات میں ہوں. یہاں پر مساکنہ کی دو صفتیں آ گئی, ایک طیبتن اور ایک فی جناتی عدن. کلیئر ہو گیا جی؟ ذالک الفوز العظیم. ذالک مبتدا ہو گیا, ذالک مبتدا آپ نے کر دیا, الفوز العظیم, الفوز العظیم کو آپ نے خبر بنا دیا, بالکل وہ موصوف صفت بنا کر, تو جملہ اسمی آپ نے بنا دیا. عام طور پہ یہاں بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ذالک اسم اشارہ ہے اور اسم اشارہ کا مشار الیہ معرف باللام ہوتا ہے. اشارہ مشار الیہ مل کر مرکب اشاری بھی بن سکتا تھا, لیکن پھر اس کے لیے ہمیں خبر چاہیے تھی نا, خبر کوئی آگے آ نہیں رہی. یعنی اگر ہم اس کو صرف مرکب اشاری کے طور پہ ترجمہ لیں تو اس کا ترجمہ بنے گا کہ وہ عظیم کامیابی, بس وہ عظیم کامیابی. کیا کچھ نہیں, بات پوری نہیں ہو رہی نا. لہٰذا یہاں پر پھر ہمیں مجبوراً یہ ماننا پڑا کہ ذالک مبتدا ہے اور الفوز العظیم موصوف صفت سے مل کر خبر بن رہا ہے. ورنہ عام طور پہ گرامر والے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ گرامر والے یہ کرتے ہیں کہ ان کے درمیان میں پھر ہوا کی ضمیر لے آتے ہیں. ذالک هو الفوز العظیم, وہ ضمیر فاصل پھر کہلاتی ہے, یعنی موصوف اور صفت اشارہ مشار الیہ کو مبتدا اور خبر سے فرق کرنے کے لیے. لیکن قرآن مجید میں آپ کو ایسا اسلوب ملے گا بھی اور نہیں بھی ملے گا. تو ذالک الفوز العظیم یہ جملہ اسمیہ ہے, اور یہ اصل میں خبر کو معرفہ لا کر حصر کا مفہوم پیدا کیا گیا ہے کہ یہ ہے کامیابی. یعنی جو میں نے ہے کو پہلے رکھا ہے نا, یہ کامیابی ہے. ذالک فوز, ذالک الفوز, یہ ہے کامیابی, یہ اصل کامیابی ہے, یہ حقیقی کامیابی ہے. اور الفوز کی صفت آ رہی ہے العظیم. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 12 مکمل ہوگی. میرا خیال ہے کوئی اس میں مشکل نہیں تھی چیز, سارا انالیسز ہو گیا. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یغفر لکم ذنوبکم, اس پر عطف ہم نے کیا ہے یدخلکم کو, ٹھیک ہے نا, اور کس کس پہ عطف کیا ہے ساری چیزیں آپ ایک دو مرتبہ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پکی ہو جائیں گی. تو دیکھیں کتنا خوبصورت انعام مل رہا ہے کہ ایک تو تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی, اور پاکیزہ اور ہمیشگی کے باغات میں تمہیں گھر عطا فرمائے گا, یعنی وہاں پر تمہیں داخل کرے گا. اور یہ حقیقی کامیابی ہے. انسان اس دنیا کی زندگی میں انہی کے لیے محنت کرتا ہے نا جی. کوئی گھر بن جائے جہاں پر کہیں نہر کے کنارے ہو تو کیا ہی بات ہے, صحیح ہے, اور ایسا گھر ہو جہاں سے نکالا نہ جائے, یہ ٹینشن نہ ہو کہ خالی کرنا ہے 1 سال بعد 2 سال بعد, وہ بھی گارنٹی مل رہی ہے, وہ بھی گارنٹی مل رہی ہے. صرف کرنا کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہیں, اور کوشش بھی اتنی جتنی کر سکتے ہیں. اس نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہم پہ. آپ دیکھیں آپ اللہ کے لیے کر کیا سکتے ہیں, یہ آپ نے خود دیکھنا ہے. اللہ نے ہر ایک کو مختلف صلاحیتیں عطا کی ہیں, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے کوئی صلاحیت نہ عطا کی ہو. اللہ نے انسان کو اگر پیدا کیا تو اسے بے صلاحیت پیدا کیا ہوگا. آپ خود سوچیں, اشرف المخلوقات اور بیکار. افحسبتم انکم خلقناکم عبثا, تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا. تمہارا مقصد ہے, اور مقصد بغیر کچھ دیے حاصل نہیں ہوتا. تو اس نے جو دیا ہے وہ ہم نے ڈھونڈنا ہے, ہمیں کیا دیا ہے, اور وہ پھر اللہ کے لیے لگائے تو پھر دیکھیں اس کے پھل بھی آپ کو ملیں گے. اور پھر مزے کی بات آگے, آیت جو آگے چل رہی ہے صحیح صاحب, وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. جی وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا, واو حرف عطف. اخرى یہ آخر کی مؤنث ہے. آخر کے معنی ہوتے ہیں دوسرا, یعنی اکبر کے وزن پہ ہے آخر, اور جس طرح اکبر کی مؤنث کبرا, تو آخر کی مؤنث اخرى دوسری, اور دوسری نکرہ ہے نا, اور ایسی دوسری تحبونہا جسے تم پسند کرتے ہو, ٹھیک ہے, یعنی اخرى کی صفت بنا دیں گے تحبونہا کو. تحبونا فعل مضارع, احبا یحبو
حبن باب فعل پہلے آ چکا ہے فعل اسی سورہ مبارکہ میں. تحبونا واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا. جمع مذکر حاضر کا صیغہ تحبونا ہا کی ضمیر جو ہے مفعول بہ اخرى کی طرف یہ ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے. یہی وہ عائد تحبونا اور دوسری وہ جسے تم پسند کرتے ہو. اب یہ کیا مطلب بیچ میں بات ہو گئی کہ اور دوسری وہ جسے تم پسند کرتے ہو, تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ فعل محذوف مانا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ وَيُؤْتِكُمْ اور وہ عطا کرے گا تمہیں نعمتاً اخرى تحبونہا, ایسی نعمت جو کہ دوسری بھی ہے اور تمہیں پسند بھی ہے. یا اس اخرى کو جو ہے مفعول بہ مانا گیا ہے اور ایک فعل محذوف مانا گیا ہے کہ وَتُحِبُّونَ اخرى اور تم پسند کرتے ہو ایک دوسری چیز کو, اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ تحبونہا جس کو تم پسند کرتے ہو. تو یہ ذرا لمبی چوڑی کیونکہ گرامر والوں نے ذرا پورا کرنا ہوتا ہے نا, تو اس طریقے سے وہ جوڑتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اخرى کو مبتدا مان لیا گیا اپنی صفت کے ساتھ, اور وہ دوسری چیز ایسی دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے وہ کیا ہے, نصر من اللہ و فتح قریب ہے. یعنی نصر من اللہ و فتح قریب کو خبر بنا دیا, بلکہ یہ زیادہ سب سے آسان ہے, قریب آسان ترکیب لگ رہی ہے یہ جو کہ سب کچھ موجود ہے, کوئی محذوف مین ماننا نہیں پڑے گا آپ کو. یعنی اخرى تحبونہا, کیونکہ دیکھیں صرف جو نکرہ اسم ہوتا ہے نا وہ مبتدا نہیں بن سکتا. جب بھی کسی نکرہ اسم میں خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے نا, تخصیص ہو جاتی ہے, تخصیص پیدا ہو جاتی ہے, تو پھر وہ مبتدا بن جاتا ہے. اور وہ تخصیص کیسے پیدا ہو سکتی ہے, آپ اس نکرہ اسم کی صفت لیں, آپ اس نکرہ اسم کو مضاف بنا دیں, تو اب تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. تو تخصیص کے ساتھ نکرہ اسم مبتدا بن سکتا ہے, تو یہ تخصیص پیدا ہوگی صفت لانے سے. اخرى تحبونہا مبتدا بن گیا موصوف صفت کے ساتھ, اور خبر آ رہی ہے نصر من اللہ و فتح قریب. اور نصر من اللہ, نصر آپ کا مصدر ہے نصر ینصر سے, اور من اللہ اس کے متعلق ہو گیا, اور وہ بھی نصر کی صفت بنا دے من اللہ کو, نکرہ کے بعد جار مجرور آیا نا, ایسی مدد جو اللہ کی طرف سے ہے. وفتح قریب اور قریب والی فتح. کیوں صحیح صاحب, اب مکمل کر دیں اس کو. تو نصر من اللہ جو ہے یہ آپ کا معطوف علیہ, اور واو عاطفہ فتح قریب موصوف صفت مل کے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ خبر بن گئی اخرى تحبونہا کی. اور اخرى تحبونہا مبتدا اپنی خبر نصر من اللہ فتح قریب سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا, اور واو کو عاطفہ قرار دیا تو آپ اس کو عطف قرار دیں گے جی. اور اس آیت کا آخری حصہ ہے جی صحیح صاحب, وبشر المؤمنین, واو استنافیہ قرار دے لیں, بشر بشرا یبشرو تبشیرا خوشخبری سنانا, اور فعل امر آ گیا بشر تو خوشخبری دے دے. فعل امر جب بھی آئے گا اس کا فاعل ساتھ ہی بولنا ہوتا ہے آپ کو, فعل اور فاعل ہو گیا. المؤمنین مفعول بہ, فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ اور جملہ استنافیہ. اور تو خوشخبری دے دے مومنوں کو, جس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے نا وہ با کے ساتھ آتا ہے, ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہو گیا نا. خوشخبری کسی کو دی جائے گی اور کسی چیز کی دی جائے گی, تو جس کو دی جائے گی وہ مفعول وداؤٹ پریپوزیشن, اور جس چیز کی خوشخبری دی جائے گی وہ با کے ساتھ ہے. جیسے مبشرم برسول. باقی اور بھی آپ کو انالیسز مل سکتے ہیں جس میں معذوف بھی مانا گیا, جیسے نصر من اللہ کو جو ہے وہ ہیا معذوف مبتدا کی خبر مان کے پھر اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا, اور اس طرح پھر جملوں کا اعراب کیا گیا ہے. لیکن سب سے آسان ترکیب جو ہے آپ کو یہی انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئے گی. تو ایک آیت ہماری رہتی ہے جی سورہ صف کی, لیکن وہ ایک طویل آیت ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ذہن پہ کچھ ذرا بوجھ بنے, تو اس سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اعراب القرآن کے سورہ صف کے آخری لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ صف کی آیت نمبر 14 کو گرامیٹیکل انالائز کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني